اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے عقائد میں ہماری گفتگو کل حسن و قبح عقلی کے بارے میں تھی۔ آج ہم دو چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز جس کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال، اپنے افعال اور اپنے کاموں میں آزاد ہے یا آزاد نہیں ہے۔ اب جب ہم نے یہ کہا کہ انسان جتنے بھی کام کرتا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کرتا ہے، انسان اپنے کام کرنے میں مجبور نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر انسان اپنے کاموں میں مجبور ہوتا تو پھر تو اس کو سزا دینا بے معنی چیز ہو جاتی۔ اگر انسان کسی کو قتل کرتا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ انسان قتل کرنے پہ مجبور تھا تو پھر اس کو قتل کرنے کی کوئی سزا نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے پر مجبور تھا پھر تو اس کو کوئی ثواب بھی نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ اس کو تو یہ کام مجبوری کی صورت میں کرنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنے عقل کی طاقت اور سوچ کے ذریعے وہ اپنے کام کرنے میں آزاد ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ انسان کا اگر ارادہ اور اختیار ختم کیا جائے پھر تو بعثت انبیاء کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انبیاء انسان کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ تو جب انسان مجبور ہوگا تو ان کی رہنمائی تو اس پر پھر کوئی اثر نہیں کرے گی، تو پھر گویا کہ بعثت انبیاء کا مقصد بھی وہ ادھورا رہ جائے گا۔ اچھا، ہماری فقہ کے ادلہ کتنے ہیں؟ ہماری فقہ کی دلیل 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر واجب کی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، اور جو چیزیں ہم حرام کی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا۔ مثلا عقل کہتا ہے کہ ظلم کبھی ہے۔ جب عقل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ظلم کبھی ہے تو پھر شریعت میں بھی یقیناً وہ کبھی ہے اور برا ہوگا۔ جب عقل یہ کہتی ہے کہ چوری کرنا غلط ہے تو شریعت میں کہے گی چوری کرنا غلط ہے۔ جب عقل یہ کہتی ہے کہ کسی کی ناموس اور عزت کو لوٹنا غلط ہے تو شریعت میں کہے گی کہ غلط ہے۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع۔ ہر وہ چیز جس کا عقل فیصلہ کرتی ہے شریعت بھی اسی چیز کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہم قرآن مجید میں بھی جب غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بھی عقل کے استعمال کے بارے میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بتحقیق آسمانوں اور زمین کے خلقت میں اور دن اور رات کے تبدیلی میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ دیکھو ہم کیسے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکے، تاکہ وہ اپنے عقل سے کام لے سکے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو عقل استعمال کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ تو کہہ دے کیا اندھا اور دیکھنے والا، یہاں پر اندھے سے مراد آنکھوں والا اندھا نہیں بلکہ جو غور و فکر نہیں کرتا، اور بصیر سے مراد اس آنکھ رکھنے والا نہیں بلکہ غور و فکر کرنے والا، کیا غور اور فکر نہ کرنے والا اور غور اور فکر کرنے والا مساوی ہیں؟ کیوں تم اس بارے میں فکر نہیں کرتے؟ کیوں اس بارے میں تم نہیں سوچتے؟ اچھا، ایک اور جگہ پر سورہ انفال آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بری مخلوق کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان شر الدواب، چلنے پھرنے والی چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو شریر، سب سے زیادہ جو شر پھیلانے والی ہے وہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ الصم البکم الذین لا یعقلون، جو آنکھوں کے ہوتے ہوئے نہ دیکھے، کانوں کے ہوتے ہوئے نہ سنے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ جو شخص دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی ہیں پھر بھی نہیں دیکھتا، سننے کے لیے کان ہے پھر بھی نہیں سنتا، تو یہ ایسے ہیں جو عقل مند نہیں ہیں۔ تو ہمیں عقل استعمال کرنے کی قرآن مجید نے اتنی تاکید کی ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے
کہ ہم انسان اپنے کام کرنے میں آزاد ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کیا کرے۔ اگر کوئی عقل کو استعمال نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے بعثت انبیاء کا مقصد بھی ادھورا رہ جاتا ہے، پھر اس کے لیے جنت اور جہنم کا بھی مفہوم نہیں رہتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت پر بھی جو ہے کیا ہے سوچنے کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس میں بھی وہ پریشان ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔